الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین مکرم، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں اپنے دسترخوان کرم پہ جمع فرمایا. ایک مدت کے بعد دوبارہ ہم باقاعدہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں. اس پر ہمیں اپنے رب کا شکر کرنا چاہیے. یہ جو سبحان اللہ ہے نا، یہ بھی اللہ کا شکر ہے. شکر کہتے ہیں اپنے محسن کی تعریف کرنے کو. یہ آج یاد رکھیں آپ جو درس قرآن میں ساتھی بیٹھتے ہیں، انہیں پتہ ہو کہ شکر کا معنی کیا ہے. شکر اپنے محسن کی تعریف کرنے کو کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اس کا مطلب یا اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر. اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی اللہ تیرا شکر. اللہ کی ہر تعریف، اللہ کا ہر ذکر وہ اللہ کا شکر ہے. اور جب ہم حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو نعت کا ہر لفظ، ہر شعر، اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ آپ کا شکر. ہم اپنے استاد، اپنے مرشد کی تعریف میں کوئی جملہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حضور آپ کا شکر. جس نے آپ کے ساتھ بھلا کیا، بھلائی کی، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو یہ اس کا شکریہ ہے. وہ پرانے زمانے میں فقیر لوگوں کو یہ پتہ ہوتا تھا، جو بندہ خیرات دیتا اس کو بھی، اس کے بچوں کو بھی. سمجھ آئے؟ ابھی بھی یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہی شکر ہے. اصل شکر کی حقیقت یہی ہے کہ اپنے رب کی تعریف کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے. تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے، توفیق ہے، کیونکہ یہ اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا. اس کی مہربانی ہو تو ہوتا ہے. تو بڑے بند دروازے بڑی مدت بعد پھر کھل رہے ہیں آہستہ. اس کی شان. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ علی ذالک، کہ اس نے قرآن کو اپنے کرم کا دسترخوان بنایا اور اس امت کو دعوت عام دی ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں، 24 گھنٹے یہ دسترخوان سجا ہوا ہے، جب چاہو آؤ اور اپنا حصہ لے جاؤ. اب دیکھیے اس کے لیے علماء کی ڈیوٹی لگائی ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نہیں پتہ ہے تو اہل علم سے پوچھ لو. آ جاؤ، اللہ کی راہ میں نکلو. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. کوشش کرو. ہر بڑے بزرگ نے اللہ کی راہ میں نکل کے گھر بار چھوڑا
شہر چھوڑے، ملک چھوڑے، قوم قبیلے چھوڑے، راہ خدا میں نکلے. 18 سال کی عمر میں گھر سے غوث پاک نکلے. سبحان اللہ. 78 سال کی ماں کو چھوڑ کے، اور اس عظیم الشان عظمت ماں کی عظمت کو سلام ہے کہ جس نے اس امت کو غوث اعظم دی ہے. تو چاہتی تو روک بھی سکتی تھی، اس کے پاس حق تھا، اتھارٹی تھی. لوگوں کو 11ویں کا پتہ ہے، 11ویں والے کا نہیں پتہ. تو ساری زندگی غوث پاک نے درس قرآن دیا، قرآن کی تفسیر پڑھائی، کیونکہ حکم تھا. پہلے دین پڑھا، 50 سال لگائے خود غوث اعظم بننے میں، تیاری میں، اور پھر میدان میں اترے. حکم ہوا بارگاہ رسالت آپ سے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا میں گوشہ نشین ہو جاؤں، اتنے فتنے تھے، اتنی بدعقیدگی تھی، اتنا فساد تھا ہر طرف روئے زمین پہ، کہ میں نے ارادہ کیا میں گوشہ نشین. لیکن صاحب قرآن امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بیٹا عبد القادر، تمہیں اتنا کچھ اس لیے عطا کیا تھا کہ تم اپنے تک ہی رکھ چھوڑ، اب جو حاصل کیا ہے اسے امت تک پہنچاؤ. سبحان اللہ. خلق خدا کی خدمت کرو. پھر آپ نے یہی دسترخوان کرم سجایا اور خلق خدا کو دعوت. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا پہلی بار، کبھی خطاب وغیرہ کا سلسلہ کبھی شروع نہیں کیا تھا، اور خطاب کبھی لوگوں سے کیا بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ عرب تھے، میں عجم تھا. غوث پاک کا تعلق ایران سے تھا، گیلان ایران میں، ایران کی باؤنڈری پہ. تو آپ فارسی زبان تھے. وہاں جا کے پڑھا، علوم پڑھ لیے، لیکن ابھی تقریر خطاب کا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ عرب قوم تھی، عرب لوگ تھے عراق کے، تو عربی میں خطاب کرنا تھا نا، ان سے فارسی میں تو نہیں خطاب. تو کہتے ہیں کہ میرے جد کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دوپہر کے وقت میں کیلولہ کر رہا تھا، میری آنکھ کھلی تو میرے آقا میرے پاس کھڑے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرمایا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو واز و نصیحت کرو، ان کی اصلاح ہوگی، ان کو فیض پہنچے گا تم سے. کہا حضور میں تو اجمی ہوں، یہ عرب لوگ ہیں، میں تو عربی میں خطاب نہیں کر سکتا. نبی کریم علیہ السلام نے افصح العرب، جن کی شان ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. اور میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ بیان ہے جس میں بیان، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان. تو آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو. منہ کھولا تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب پاک میرے منہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. پھر دوسری بار ڈالا، پھر تیسری بار ڈالا، 7 بار لعاب نبوت ڈالا. تو علم و عرفان کے دریا اور سمندر ٹھاٹھے مارنے لگے سینے میں. وہ کہتے ہیں میں نماز ظہر کے لیے مسجد میں گیا، نماز پڑھ کے تو میں ممبر پہ بیٹھا، لوگ خود ہی جمع ہو گئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. لوگ خود ہی اجتماع بنا کے بیٹھ گئے. کہا جی آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ سے خطاب سننا ہے، ماشاء اللہ. آپ نے واز کرنا ہے، ہم نے سننا ہے. آپ کو تو کسی نے نہیں بلایا، اعلان نہیں کیا. بغیر اعلان کے لوگ خود ہی جمع ہو گئے. تو کہتے ہیں میں بیٹھ گیا تو اتنے میں دیکھا جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کہا عبد القادر شروع کرو.
کہا حضور زبان ابھی کھل نہیں رہی، سینہ تو ٹھاٹھے مار رہا ہے. تو فرمایا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا تو آپ نے بھی اپنا لعاب ولایت میرے بن. سبحان اللہ. حضرت علی نے اپنا لعاب 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 بار ڈال کے رک گئے. تو میں نے عرض کیا حضور آپ نے 6 بار کیوں ڈالا ہے؟ شیر خدا نے فرمایا بیٹا عبد القادر ہم گنتی میں بھی اپنے آقا کی برابری نہیں. یہ ہیں شیر خدا علی سبحان اللہ. سیرت نگاروں نے لکھا ہے حضور کے ساتھ اس طرح رہتے تھے جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے. حضرت علی دسترخوان نبوت کے پروردہ ہیں. حضور نے حضرت علی کو پالا ہے. حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو پالا ہے کہ فاطمہ الزہرا نے حضور کو پالا ہے. آج کس دور میں ہم جی رہے ہیں؟ آج کا جاہل ناتھاں بے دین اور بد عقیدہ لوگ کدھر لے کے جا رہے ہیں امت کو؟ ساری کائنات دا سہارا نبی تے نبی دا سہارا ماں حسین. یہ پڑھ رہے ہیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، تمہاری رگوں میں یہ اتارنا چاہتے ہیں. یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ مفتی صاحب نے پھر اس پہ فتویٰ دیا، مفتی منیب الرحمان صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ ڈیوٹی ہے علماء کی، یہ عوام الناس کے ایمان کو بچانا. لوگوں کو تو خبر نہیں کہ یہ کیا واردات کر رہا ہے ہمارے ساتھ، کیا کھیل کھلواڑ کر رہا ہے عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر، نعت کے نام پر. نعت ہے ہی نہیں وہ معاذ اللہ. آپ تو 80% جو کچھ ہو رہا ہے وہ نعت نہیں ہے، کچھ اور ہے. پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں، ان بندے اپنے تیار کیے ہوئے ہیں، وہ اتار دیے ہیں سنت کی صفوں میں. ان کو گمراہ کرو، اصل ٹریک سے اتارو. جو سنیت ہے وہ ان کی رگوں سے نکال دو اور بدعقیدگی ڈال دو، جہالت ڈال دو. وہی ہو رہا ہے. ہمارے بزرگ کتنے اللہ نے ان کو نظر و فراست دی تھی. اس دور میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدنی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی. صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، اولیاء امت ہوں، یاد رکھیے اعلیٰ حضرت نے قسم کھائی لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، انہیں کسی سے کچھ نہیں ملا، نہ انہیں ضرورت ان کے رب نے رہنے دی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. ابو یہ سارے بھی چلے جائیں نا تجھے چھوڑ کے، تیرا رب تیرے ساتھ. ہاں جی، انہیں کسی کی ضرورت نہیں، سب کو ان کی ضرورت ہے. خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. اور کوئی کون ہے؟ خلیل اللہ کو بھی حاجت ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بھی اور وہاں بھی. تو یہ کس طرح کی لوگ جاہلیت اور جہالت اور بدعقیدگی اتار رہے ہیں ہماری بچوں کی رگوں میں. اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو اس دور میں جو بچا لے وہ خوش نصیبان. تو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، کیونکہ اب غیروں سے اتنا خطرہ نہیں جتنا ان اپنوں سے. ہاں جی، غیر تو فارغ بیٹھے، انہوں نے یہی اتار دی ہمارے اندر، لو ہمارا کام یہی کر لیں گے. ایک بزرگ نے دیکھا شیطان فارغ بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ بھائی تو بدبخت فارغ کیوں بیٹھا ہے، تجھے کام کوئی نہیں. اس نے کہا جی میرا کام آج کل یہ مذہبی لبادے میں لوگ علماء سو کر رہے ہیں، اس لیے میں آج کل فارغ ریسٹ کرتا ہوں. یہ سارے جاہل واعظین، یہ جاہل نعت خواں، جاہل نقیب، دین سے بے بہرا یہ لگے ہیں، شیطان کے ٹول اور اوزار بنے ہوئے ہیں. تو
درس قرآن کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خود دین کو سمجھیں، کسی صاحب علم، کسی استاد کی رہنمائی میں ہم سیکھیں، سمجھیں، غور کریں، کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھیں۔ یہ جو جلسے ہیں نا، جلسے، یہ بندوں کے مزاج بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ بیچاروں کے کان اس قابل نہیں رہتے کہ علم سنیں بھی، سمجھنا تو دور کی بات، انہیں اس سے مناسبت ہی نہیں، علم سے مناسبت نہیں رہتی۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ فرماتی ہیں جو انسانی نفس ہے نا، یہ علم دشمن ہے اور جہالت پسند ہے۔ اسے جہالت کی جتنی بڑی کوئی بات جھوٹ سنائے گا، یہ اتنا خوش ہو کے نعرے لگائے گا، سبحان اللہ بھی کہے گا، ہاتھ بھی دونوں اٹھا لے گا، خود بھی اٹھ جائے گا۔ اور علم کی بات سنائیں تو اس کے لیے موت ہے، کیونکہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو قرآن سے بڑا علم بھی کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا حق بھی کوئی نہیں ہے، قرآن سے بڑا ذکر بھی کوئی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، تو سورہ البقرہ کی آیات 102 103، یہ میں تھوڑی سی دہرائی کرنے لگا ہوں پیچھے سے، ذرا وقفے کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں، تو آج تھوڑی سی دہرائی بھی کرتے ہیں اور اپنے اصل جگہ پہ بھی پہنچتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، بڑے دھیان سے آج اس کو سمجھ لیں، اس مضمون اور اپنے اندر اتار لیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب مجلس نبوی میں بیٹھتے تھے یا کریم الاسلام خطاب فرماتے، درس دیتے، کوئی تعلیم فرماتے، تو ہر طرح کے لوگ ہیں، اس میں یار غار و مزار بھی بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بھی بیٹھے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں تو ایک ہی بار جو لب مصطفیٰ سے نکلا وہ سیدھا دل میں اترا بس۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نئے لوگ، بدو لوگ، تو ان کو ضرورت پڑتی تو وہ کہتے کہ رائنا، تو حضور سمجھ نہیں آئی، ذرا مہربانی کریں، ذرا دوبارہ سمجھا دیں۔ تو اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ کوئی عام ماسٹر کی کلاس نہیں ہے، ہاں یہ میرے محبوب ہیں۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہاں اگر بے ادبی ہو گئی تو اعمال سارے سلب ہو جائیں گے، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ اصول 1000 سال ادب کرے، ایک بار بے ادبی کر دے، وہ 1000 پہ پانی پھر جاتا ہے۔ 1000 نعتیں پڑھے، ایک شعر یا ایک لفظ غلط چڑھا گیا، اس پہ پانی پھر جاتا ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا اس نے نعتیں کتنی پڑھی تھی، محفلیں کتنی ہوئی تھی، نہیں۔ از خدا خواہیں توفیق ادب، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔ ایک بے ادبی ساری زندگی کے آداب پہ، ادب پہ پانی پھیر دیتی، سارے اعمال پہ پانی پھیر۔ اس لیے بزرگوں نے کہا با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہوشیار، لو سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے، خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا۔ تو رب کریم کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اب یہ رائنا ایک ایسا لفظ تھا جس کے 2 معنی نکلتے تھے۔ راعی، را الف عین یا، راعی یہ عربی میں چرواہے کو کہتے ہیں، بکریاں چارنے والے۔ اور یہ لفظ جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا رعایت، وہ بھی اسی سے ہے۔ تو صحابہ کرام تو اس معنی میں کہتے تھے کہ حضور ہماری مہربانی کریں ذرا، جسے ہم لوگ کہتے ہیں ایکسکیوز می۔ یہ رائنا عربی میں وہ ہے کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ کرم فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ تھا۔ لیکن جو بدعقیدہ منافقین اور یہود تھے، انہوں نے اس لفظ کا غلط اور ناجائز استعمال شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ بھی آگے بیٹھ جاتے تھے۔
اور آقا کریم علیہ السلام کا دسترخوان کرم سب کے لیے تھا. سبحان اللہ. جو چاہے آئے، سیکھے، پوچھے، سمجھے. وہ بھی آتے تھے. تو وہ لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ بھئی پہلے تو ہم چھپ کے خفیہ طور پہ گستاخیاں کرتے تھے، اس نبی کی بے ادبی کرتے تھے، اب ہمیں موقع ملا ہے تو اب اعلانیہ برسر مجلس کریں. اللہ اکبر. اس لفظ کی وجہ سے تو وہ آگے بیٹھتے، جب مجلس لگتی آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرماتے تو وہ اس لفظ کو دبا کے کہتے راعینا، جس کا مطلب تھا اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ، العیاذ باللہ. جب وہ یہ لفظ کہتے اور پھر ہنستے، ایک دوسرے کو اشارے کرتے. تو حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، عاشق رسول اور محافظ ناموس رسالت، یہ سردار تھے انصار کے بہت بڑے، اور یہود کی لغت کو بڑی باریکی سے جانتے تھے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہودیوں کے انداز گفتگو کو، ان کی ڈکشنری اور لغت کو بہت باریکی سے سمجھتے تھے. تو جب آپ نے دیکھا اس یہودی نے یہ لفظ بولا تو آپ نے فرمایا یا اعداء اللہ، اے اللہ کے دشمنوں، علیکم لعنت اللہ، تم پہ اللہ کی لعنت ہو. والذی نفس محمد بیدہ لئن سمعتها من رجل منکم لأضربن عنقہ. آج کے بعد یہ لفظ اگر میں نے تم میں سے کسی کی زبان سے سنا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. سبحان اللہ. کیا بات. ماشاء اللہ. انہیں پتا تھا نہیں کیا کر رہے. لفظ وہی ہے لیکن اس کا استعمال غلط، اور وہ ذو معنی ہے نہیں، ذو معنی لفظ ہے. ایسا لفظ جس کا احتمالاً کوئی اور معنی بھی نکلتا ہو، وہ بھی نعت میں استعمال نہیں ہو سکتا. اتنی باریکی ہے تلوار کی دھار، کہا بزرگوں نے اس کو. اس لیے کوئی ایک لفظ جس کا جو لفظ صحیح ہو، لفظ اپنی جگہ ٹھیک اور درست ہو، لیکن اس کے 2 3 4 معنی اور بھی نکل سکتے ہوں، وہ لفظ نعت میں استعمال نہیں ہو سکتا. قرآن کی اس نص نے منع کر دیا. لفظ غلط نہیں تھا لیکن اس کا احتمالاً معنی اور بھی نکلتا تھا اور وہ اس معنی میں استعمال ہو سکتا تھا، اس لیے منع کر دیا. اب جب صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تو وہ یہود بھی بڑے مکار ہیں. انہوں نے کہا الستم تقولونھا، انہوں نے کہا تم بھی تو یہی لفظ بولتے ہو، تم لوگ بھی تو یہی کہتے ہو رائنا. جب انہوں نے اس کو جواز بنایا تو رب کریم نے قرآن کی آیت اتاری لا تقولوا رائنا، فرمایا آج کے بعد اس لفظ کے استعمال پہ پابندی ہے. جملہ بولنا ہی نہیں بلکہ کیا کہنا ہے وقولوا انظرنا یا رسول اللہ انظر حالنا. یہ قرآن ہے. اور واسمعوا، یہ آگے ہے اضافی ایڈیشنل آرڈر ہے. واسمعوا، پہلی بار اتنے دھیان سے سننا ہے کہ نوبت ہی نہ آئے نہ رائنا کہنے کی نہ انظر نہ کہنے، کیونکہ یہ بھی رخصت ہے، یہ بھی محبوب کے صدقے تمہیں اجازت ہے، ورنہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ کوئی ہمارے محبوب کو دوبارہ زحمت دے. ایک بار کافی نہیں، اتنا کم ہے کہ اللہ کا محبوب تم سے مخاطب ہے، جسے سننے کے لیے فرشتے بیتاب ہوں، نبی بیتاب ہوں، اور خود اس کا پیدا کرنے والا رب مشتاق ہو. اور میں اللہ کسی کلام کو اتنے دھیان اتنی توجہ سے
اور اتنے میدان سے نہیں سنتا جتنا اپنے نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. دیکھیے حضور قرآن پڑھیں، رب نے قرآن اتارا ہوا ہے نا، لیکن اللہ نے فرمایا ورتل القرآن ترتیلا. رات کو تہجد میں فرمایا محبوب آپ اکیلے ہوتے ہیں نا، اپنے حجرے میں تہجد پڑھتے، تہجد مسجد میں نہیں، تہجد ہاں جی تہجد سنت ہے اپنے گھر میں پڑھنا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نفل اپنے گھر میں. کوئی جب تہجد سے پڑھ کے کوئی نفل ہے؟ جب تہجد گھر میں ہے تو صلاۃ التسبیح مسجد میں کہاں سے ہوگی؟ کوئی نفل نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری حیات طیبہ مسجد میں نہیں پڑھی، نہ کوئی سنت پڑھی نہ وتر پڑھی، مسجد میں صرف فرض با جماعت. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کاش کوئی یہ دین ہمیں بتا دیتا پہلے ٹائم سے، تو آج کتنے دل ادھر ہمارے دور ہو جائے. جو انے واہ کھاتے چلے گئے دین میں، اپنی مرضی اپنا مزاج، ہمیں جی اچھا لگتا ہے لوگ کہتے ہیں. لوگوں کے چاہنے یا کہنے کا نام عبادت نہیں ہوتا، وہاں تو شرک شروع ہو جاتا ہے. امام کسی مقتدی کی وجہ سے نماز لمبی کر دے، نماز ختم، نماز گئی. کہ وہ آ کے مل جائے گا اس نے وضو کر رہا ہے ابھی، 1 منٹ اوپر کر دے نماز گئی. فوائل للمصلین. پھر الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. وہ جو جنت کی طرف سفر جا رہا ہے وہ جہنم کی طرف شروع ہو جاتا ہے. عبادت رب کی اور اس کے حبیب کی مرضی کا نام ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے. نماز حج ابراہیم خلیل کی اداؤں کا نام ہے اور نماز حبیب کی اداؤں کا نام ہے. جہاں تو نے بیچ میں اپنی ٹانگ گھسیڑی نماز گئی، عبادت گئی، ہر چیز گئی. الٹا گناہ شروع ہو گیا. خلاف سنت بھی کیا، خلاف شریعت بھی کیا، خلاف مزاج معبود بھی کیا، خلاف مزاج رسول بھی کیا. وہاں کیا ہے گھر میں پڑھو، یہاں کیا ہے مسجد میں اسپیکر کھول کے اعلان کر کے پڑھو، اشتہار چھاپ کے پڑھو. ہے جی سمجھ آ رہی کہ میں ابھی بولی جا رہا سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ صدیقیہ، نعرہ غوثیہ. کون کون مسجد میں پڑھتا ہے صلاۃ و تسبیح جماعت سے؟ سارے. تو پھر میں اکیلا ہی ہوں، میں اکیلا ہی بچا. میں بھائی دین کو سمجھے اور اسے اختیار کرے. کوئی ایک نماز پوری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح جماعت سے نہیں پڑھی، بلکہ تنہا بھی پڑھنا ثابت نہیں. اپنے چچا کو دیا تھا لندن میں، چلو جی آپ پڑھیں. لوگوں نے پھر مس یوز شروع کر دی. یہی اللہ نے فرمایا ہے کہ عبادت کیا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ اس کو مانتا ہی نہیں، نہ دیکھتا ہے اس کی طرف یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں، انہیں فراڈ کرنے کو. اللہ کو ایسی عبادت سے کوئی کنسرن نہیں، نہ وہ عبادت ہے. جو حضور کے طریق اور آپ کے نقش قدم پہ نہیں وہ عبادت ہو سکتی ہے؟ بولو سارے. تو پھر یہ کیا ڈرامہ ہے، کبھی یہ تماشا ختم ہو گیا. اللہ رسول سے جنگ کرنی ہے کہ نماز پڑھنی ہے؟ یہ تو پھر یہ ترکشا ہی ہو گئی نا کہ لے بھائی تم ماننا مان، تیرے گھر چ آ گئے سی تیرے خلاف، تیرے حکم دے بھی تیرے محبوب دے بھی. یہ چھوٹی سی دعوت ہے عذاب کو، یہ اس لیے آتے ہیں یہ عذاب. کوئی کسی کے گھر ہی آ کے بدماشی شروع کر دے، اسی کے نظام کے خلاف ہر چیز چلا دے، کیا ہوگا؟
تو اس کے غضب و جلال کو ہی دعوت دینے والی بات ہے نا. تو اس لیے دین کو دین رہنے دیں، اس میں اپنی مرضیاں داخل نہ کریں. اللہ نے دیکھو وہ لفظ بدل دیا، میں نہیں انظر نہ کہنا ہے اور غور سے سننا ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب غور سے سننا، اسے حکم دے دیا، دھیان سے توجہ سے سنو. پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جائے تو پھر بڑے ادب سے عرض کرو، عرضی پیش کرو. دین سیکھنے کے آداب اللہ نے خود سکھائے. سننا بھی سیکھنا پڑتا ہے، سننا سیکھنا، ورنہ سننا نہیں آتا بندے کو. ویسے تو کتے گھوڑے بلے بھی سنتے ہیں. سننے کے بھی آداب ہیں، سنانے کے بھی آداب ہیں، بولنے کے بھی آداب ہیں، پوچھنے کے بھی آداب ہیں. وہ قرآن نے سکھایا ہے سب. لیکن اگر کوئی سیکھے، اگر کوئی پوچھے، اگر کوئی جاننا چاہے، تو یہ وہ آداب ہیں جو خالق کائنات نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی سکھائے. تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اتنے محتاط ہو گئے تھے، جتنے ایک مہینہ ہم بات دل میں لیے پھرتے رہتے تھے. اللہ کے حبیب خود ہی پوچھ لیں، کیا بات ہے، کوئی بات پوچھنی ہے. اور ایسا ہوتا تھا. کہتے ہم دل میں لے کے بیٹھ جاتے اور اللہ کے محبوب انی ارا ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھتے میں وہ بھی دیکھتا ہوں. انی اسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ بھی سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. تو آپ پھر پوچھتے اور پھر کرم فرماتے اور مہربانی کرتے، کیونکہ آپ کی شان ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہے مگتے کا بھلا. تو وہ سارے راستے جو بے ادبی کے تھے وہ بند کیے رب ذوالجلال نے، کہ کہیں خیر اور نیکی اور عبادت کرتے کرتے الٹا گناہ ہی نہ کماؤ اور ایمان ہی نہ ضائع کر بیٹھو. اسی طرح جو اعتراضات تھے کفار کے، اللہ رب العالمین نے ان کا رد کیا، ان کے جوابات ارشاد فرمائے. پھر وہ یہ نسخ آیات پہ بھی ایک اعتراض کیا کرتے تھے. صحابہ کو کہتے تھے کہ یہ کیسے تمہارے نبی ہیں، پہلے کوئی حکم دیتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ اور حکم دے دیتے ہیں. یہ بھی کفار کو ہضم نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ ان کے اندر حسد تھا اور بغض تھا جو انہیں وراثت میں ملتا تھا، نسل در نسل سے وہ انہیں ملتا چلا آ رہا تھا. بنی اسرائیل کو، یہود کو، کہ ایک تو یہ نبوت بنی اسرائیل سے کیوں گئی اور بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہم سے پیارا تو اللہ کا ہے ہی کوئی نہیں، تو ہمارے سوا کہ ان کو یہ انعامات کیسے مل گئے، یہ وہی ادھر کیوں آ رہی ہے، جبریل ادھر کیوں اتر رہے ہیں، قرآن کیوں ادھر آ رہا ہے، احکام کیوں ادھر آ رہا ہے، اللہ ان سے کیوں مخاطب اور باتیں کر رہا ہے، اور ان کو اپنا محبوب کیوں بنایا ہوا. یہ وہ ساری چیزیں تھیں. تو رب کریم چونکہ یہ اہل کتاب تھے نا، یہ تورات والے بھی تھے اور انجیل والے بھی تھے، تو خالق کائنات نے ان کے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان سے پڑھے لکھے انداز میں گفتگو کی ہے. ہاں جی، ان کا رد بھی کیا ہے اور دلائل بھی دیے ہیں اور خود ان کے گھر سے بھی ہیں کہ تم اہل کتاب ہو کے وہ حرکتیں کرتے ہو، دعویٰ بھی کرتے ہو شریعت کو ماننے کا، نبوت کو ماننے کا، اور تورات اور انجیل والے ہونے کا بھی اور رب سے تعلق کا بھی. تو پھر خالق کائنات ڈائریکٹ خطاب فرماتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے کوئی حکم نازل کرے اور جب چاہے ناسخ و منسوخ کے تحت پہلے کو منسوخ کر دے اور اس کے بعد دوسرا ناسخ حکم جو اسے مٹا دینے والا ہے اس کو جب چاہے نازل کر دے. وہ قادر مطلق ہے، مختار کل.
علی کل شیء قدیر ہے، اس کی اتھارٹی ہے، اور پھر اس نے اپنے محبوب کو بھی اتھارٹی دی ہے کہ میرا محبوب چاہے تو کسی چیز کی حرمت کو بیان کرے اور حرام کر دے، اور جو حلال ہے اس کا حلال ہونا بیان کر دے، اور چاہے تو کسی مخصوص شخص کے لیے حرام کو بھی حلال فرما دے۔ کیا سراقہ بن مالک کو سونے کے کنگن پہنائے، عبد الرحمن ابن عوف کو اور زبیر بن عوام کو ریشم کے کپڑے بھی پہنا۔ جی قرآن نے کہا تھا 2 مردوں کی گواہی، حضور علیہ السلام نے خوش ہوئے اپنے صحابی سے، تو حضرت ثابت ابن قیس انصاری رضی اللہ، خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ جہاں گواہی دے وہ 2 کے برابر ہے، خزیمہ اکیلا بھی 2 کے برابر ہے۔ تو یہ اتھارٹی بھی دی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ اتھارٹی اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہیں دی، اس لیے وہ اس چیز کو جانتے نہیں تھے، وہ اس سے واقف نہیں تھے کہ یہ بھی ہوتا ہے، وہ چڑھتے تھے، حسد کرتے تھے۔ تو خالق کریم نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ حسد من عند انفسہم، یہ الفاظ ہیں قرآن کی، یہ حسد کے مارے کڑتے اور جلتے اور سڑتے رہتے ہیں، تو اب اور کچھ نہیں کر سکتے تو کوشش کرتے ہیں کہ جو اہل ایمان لا چکے، صحابہ بن چکے، ان کو کسی طرح ایمان سے پھیر دیں۔ یہ جب غزوہ احد ہوا نا، تو غزوہ احد کے معاملات بڑے نازک تھے، پانسا پلٹ گیا، ایک دم جیتی ہوئی جنگ شکست میں چلی گئی، پھر فتح میں تبدیل، تو ایک دم یہ جو نشیب و فراز آئے، معاملے اوپر نیچے، تو دشمن تو تلاش میں ہوتا ہے موقع کی، تو ان کو موقع ملا، ان کو دیکھا، ہم نے نہیں کہا تھا تمہیں کہ اگر تم لوگ حق پہ ہوتے تو تمہیں یہ حال ہوتا تمہارا، 3 لوگ شہید ہو گئے، تمہارے نبی زخمی ہو گئے، اور پانسا پلٹ گیا۔ اب یہ لوگوں کی کمزوری کا، ضعف کا، جس کے عقیدے میں ضعف ہوگا نا، ہاں یہ یاد رکھیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو بھیڑ گلہ چھوڑ کے اکیلی چلتی ہے نا، بھیڑیا اسی کو پکڑتا ہے۔ تو ایک تو جماعت کے ساتھ رہنا، اپنے مرکز کے ساتھ جڑ کے رہنا، ایک اس میں بڑی بچت ہے، اور دوسرے دشمن دیکھتا ہے کہیں کوئی سوراخ، کہیں کوئی کمزور رستہ، تو ادھر سے اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، شیطان کا بھی یہی طریقہ ہے۔ تو انہوں نے کہا تو واپس ہمارے دین کی طرف آ جاؤ، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت اچھا ہے۔ تو رب کریم نے اس کا جواب خود نازل فرمایا، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں، من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کو بھی پتا ہے حق کیا ہے، ان یہودیوں اور نصارہ کو بھی پتا ہے کہ یہ رسول برحق ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، انہیں بھی معلوم ہے، اور یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ میرے محبوب کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، انہیں ساری نشانیاں پتہ ہیں۔ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، فرمایا ابھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ، ان سے درگزر سے کام لو اور تحقیق کے ساتھ چلو، ہوش و حواس سے رہو، آنکھیں کان کھلے رکھو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر ظاہر ہو جائے، اللہ کا حکم واضح آ جائے سامنے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، ان کا حال کیا کرنا ہے، پھر اس کے مطابق ان کے ساتھ، کیوں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ باقی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو،
وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے. یہ دنیا کیوں ملی ہے، زندگی کیوں ملی ہے کہ یہاں سے نیکیاں کما کما کے آگے بھیجو. بچہ باہر بھیجتے ہیں نا، کما کما کے چیک بھیجے گا، پے آرڈر بھیجے گا. یہ ہمیں اللہ نے یہاں اس لیے بھیجا ہوا ہے، جاؤ کمائی کرو، نیکیاں کماؤ، خیر کماؤ، حسنہ کماؤ، پھر دنیا حسنہ. یہاں حسنہ کمائی ہوگی تو آگے تو کام آئے گی نا، تو وہ جمع کرو اور آگے روانہ کرو. فرمایا تجدوہ عند اللہ، جب خود جاؤ گے تو اللہ ساری تمہارے سامنے رکھ دیں گے. یہ تمہارے ان اللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کے علم میں ہے. تو فرمایا یہ حسد کی وجہ سے تمہیں شک شبے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، ایسے حالات اور واقعات کی وجہ سے. آج بھی دنیا کفر مسلمانوں کو اور کیا کہتی، یہی کہتی یار دیکھ لو تم لوگ ذلیل و خوار ہو. ان کا معیار کیا ہے اور ہمارا کیا ہے؟ ان کا معیار کیا ہے؟ بینک بیلنس ہو، بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، شراب ہو، شباب ہو، کباب ہو. ان کے خیال میں یہ عیش و عشرت، یہ مال دولت، یہ دنیا کی لہر بہر، یہ کامیابی ہے. اور رب کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کیونکہ ان کا آخرت پہ ایمان ہی نہیں ہے. وہ آخرت کو مانتے نہ جانتے ہیں نہ مانتے ہیں. تو ان کی تو سارا کچھ یہی ہے جو بھی انہوں نے کرنا ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. تو کہتا یہ کہ یہی جو لوٹ مار مچانی، آج ہی مٹا ختم، جو کچھ عیش و عشرت کرنے کر لو. تو اس لیے ان کو فالو مسلمان نہیں کر سکتا بھائی، اس کے بارے میں نہیں ہے، افورڈیبل نہیں ہے. ایک آخرت پہ یقین اور ایمان، وبالآخرۃ ھم یوقنون. مومن تو ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کا آخرت پہ ایمان و عقیدہ ہے. والبعث بعد الموت کو جو مانتا ہے کہ موت کے بعد میں نے اٹھنا ہے. ان کے ہاں موت کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں، ختم ہے ہر چیز یہیں پر. اس لیے ان کا تصور ہی اور ہے، تصور حیات اور نظریہ حیات اور ہے. ہمارا نظریہ حیات اور ہے. اس لیے دو چیزیں ٹیلی آپس میں نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، افورڈ نہیں کر سکتے. ہاں وہ اس کو استعمال ضرور کرتے ہیں. کوئی قادیانی ہے تو کسی کو کیا وہ لالچ بڑے سے بڑا دے گا، یار میرا مذہب اختیار کر، کیا کرے گا؟ مرزائی کیا کرتے ہیں؟ گرین کارڈ، پیسے، نوکری، شادیاں، رشتے، یہی کرتے ہیں نا. تو یہ تمہارا امتحان ہے کہ کیا کرتے ہو. اگر تو کلمہ طیبہ کا نور دل میں اترا ہوگا اور بلال حبشی کے تلووں کو بوسہ کبھی تصور میں دیا ہوگا تو پھر چربیاں پگھل جائیں، پھر سلیں چھاتیوں پہ رکھ دی جائیں، لیکن پھر حالت و کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان. پھر عقیدہ یہ ہوتا ہے تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. اگر تعلق بن گیا ہے، ایمان نصیب ہو گیا ہے، کلمہ دل میں اتر گیا ہے، پھر یہ آزمائش امتحان بڑے بڑوں کو پہلے بھی آئی اور آتی ہے، آج بھی آئے گی کہ کیا کرتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا کہ اپنے ایمان اور عقیدے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط رکھو، کیونکہ رستے میں یہ چیزیں آنی ہیں اور ان کے پاس اس کے سوا ہے ابھی کچھ نہیں. جو کمزور عقیدے کا آدمی ہے وہ مار کھا جاتا ہے. یہ روٹی کپڑے مکان کا جو چکر ہے نا، یہ مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، ڈالا ہوا ہے نہیں. رب نے فرمایا جو کیڑا زمین پر لیگ رہے نا اس کا رزق بھی میرے ذمہ ہے. رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا اور یہ بھی اس کا احسان ہے
کہ بندے کو بندے کا رازق نہیں بنا دیا، سبحان اللہ، ورنہ کیا حشر کرتے لوگ۔ تو رب نے رزق، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے بندے کے پیچھے لگایا ہے، ایک موت اور ایک رزق۔ لیکن افسوس فرماتے ہیں کہ بندہ موت ڈھونڈنے کبھی نہیں گیا، لیکن روزی ڈھونڈنے نکل جاتا۔ روزی ہاں روزی طلاق منع نہیں ہے، کسب حکم ہے، جائز ہے، سنت ہے، تلاش کسب، لیکن توکل اللہ پہ۔ رازق دکان نہیں ہے، رازق اڈا نہیں ہے، رازق گاہک نہیں ہے، رازق اللہ۔ یہ اسباب ہیں جو اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے موت بندہ خود نہیں نا ڈھونڈنی پڑتی اس کو، ایسے ہی رزق بھی اللہ رب العزت نے اس کے پیچھے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ قانون اللہ کا یہ ہے کہ اگر یہ رزق کے پیچھے دوڑے تو پھر رزق کو آگے لگا دیتا ہے، پھر تو اس کے آگے لگا رہا ہے، اور اگر یہ رازق کے پیچھے دوڑ پڑے تو پھر رزق کو کہتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے۔ اب میاں صاحب کہتے ہیں جنہاں نو تقوی رب دا انہاں نو رزق ہمیش پلے خرچ نہیں بنتے پنچھی تے ڈبے۔ تو یہ ایمان جب ہوگا تو پھر بندہ ان فتنوں سے ویسے ہی بچ جائے گا۔ تو فرمایا اپنے خود سے باطن کی وجہ سے تمہیں اس طرح کے چھوٹے موٹے خطرات سے ڈرا کے کوشش کریں گے کسی بہانے اپنی طرف لے آئیں اور ایمان سے تمہیں پھیر دیں، ایمان کے ٹریک سے تمہیں اتار دیں۔ یہ 2 بندے تھے، اویئی ابن اخطب اور ابو یاسر ابن اخطب۔ یہ بڑے اشانتی یہود تھے عرب کے، اور حسد کے باسٹر تھے، بادشاہ تھے، حاسدین کے سردار۔ یہ اسی سے لڑتے اور جھگڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بندہ حاسد ہے نا، وہ اصل میں اللہ سے جنگ کر رہا ہے اور اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ ایک حسد 2 طرح کا، یاد رکھیں، ایک اچھا حسد ہے، ایک برا حسد ہے۔ برا حسد کیا ہے؟ کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ چھین جائے، یہ ختم ہو جائے۔ اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس سائیکل ہے، اس کے پاس بھی نہ رہے یہ گاڑی۔ یہ ہے حسد، اور یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے آگ خشک لکڑیوں کو جلا دیتے۔ حسد بہت بڑی باطنی بیماری ہے اور لعنت ہے، اور اس سے جو بچ گیا وہ ولی ہے۔ حسد سے جو بچ گیا، تکبر اور حسد اور جھوٹ، جو اس سے بچ جائے اور لقمہ حلال کھائے وہ ولی ہے۔ تو یہ ہے مذموم برا حسد، ناپسندیدہ، اس کی مذمت کی گئی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، ہمیں جو اللہ نے کسی کو اپنے فضل سے دیا ہے تو اسے چھیننا چاہتا ہے بدبخت۔ یعنی اللہ سے ڈائریکٹ جنگ ہے نا، اللہ پہ اعتراض ہے کہ اے اللہ تو نے اسے کیوں دیا، اور اب خواہش کر رہا ہے کہ یہ اس کے پاس نہ رہے اور چھن جائے۔ یہ جو عاملوں کی دکانیں چل رہی ہیں نہیں، حاسدوں کے صدقے چل رہی ہیں۔ یہ تمیز دھاگے کا جو سارا کام ہے وہ اسی نہیں لوگوں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ اللہ سے جنگ ہے بہت بڑی، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اس میں آج یہ ارادہ نیت کریں کہ اللہ ہم آج کے بعد کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ آج اٹھائیں، اللہ سے وعدہ کریں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی سے حسد نہیں کریں گے۔ فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ سعدی شرازی فرماتے ہیں حاسد سے زیادہ مظلوم بھی کوئی نہیں۔ یہ خود ہی آگ کا انگارہ جلا کے اپنے سینے میں رکھ کے اٹھائی پھرتا ہے اور اسے ہوا دیتا رہتا ہے کہیں کچھ نہ چلے۔ باقی تو اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن حاسد بیچارہ اتنا بد نصیب اور بدبخت آدمی ہوتا ہے
ایک آگ کا انگارہ جلا کے ہر وقت اپنے سینے میں لیے پھرتا ہے اور اسے بجھنے بھی نہیں دیتا. حاسد کی مثال یہ دی ہے. اور ایک محمود ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا جو حدیث صحیح میں ہے، فرمایا دو بندوں کے سوا کسی سے حسد، حسد یعنی رشک، یہ معنی ہے رشک کے معنی میں لفظ حسد حدیث میں آیا ہے. فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، پہلا وہ خوش نصیب آدمی جسے اللہ نے قرآن عطا کیا ہو، قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن بنایا ہو. فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ صبح و شام قیام میں اللہ کا قرآن تلاوت کرتا ہو، صبح شام اس کا معمول ہو. فرمایا اس پہ رشک کرنا چاہیے. رشک کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ اس کو برکت دے اور مجھے بھی اسے جیسا دے، اس سے خوش ہونا کہ اللہ نے اس پہ کتنا کرم اور فضل فرمایا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا. اور دوسرے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء، ایک بندہ جس کو اللہ نے مال دیا اور حلال روزی دی ہو اور وہ صبح شام اسے راہ خدا میں خرچ کرنے میں لگا، وہ بھی بڑا خوش نصیب انسان ہے. تو آپ دیکھیے ملائکہ کرام فرشتے کہتے ہیں کہ جس وقت حدیث پاک میں ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، فوت ہوتا ہے، تو عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ باتیں کر کرتے ہیں نہیں پیچھے کی چڑھ گیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کہتے ہیں عام عوام لوگ کہتے ہیں ما خلفا وقالت الملائکہ ما قدما، فرشتے بھی باتیں کر رہے ہیں آپس میں، وہ کہتے ہیں اس نے پیچھے چھوڑا کیا، فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں اس نے آگے بھیجا کیا. وہ چیک کر. تو خوش نصیب آدمی وہ ہے جس نے آگے کے لیے کچھ بھیج دیا. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو آگے اپنی کمائی جمع کر کے بھیجتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد بھی جاری رہتی ہیں. ایک صدقہ جاریہ ہے، ایک علم نافع ہے اور ایک اولاد صالح ہے. کوئی جاری رہنے والی نیکی چھوڑ گیا پیچھے اور نفع بخش علم اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ گیا ہے جو یدعو لہو. یہ بات غور سے دھیان سے دوبارہ سن لیں. اولاد نہیں فرمایا، ولد الصالح، نیک اولاد. صرف اولاد چھوڑ جانا کوئی کمال نہیں، بلکہ نیک، کیونکہ نیک اولاد ہوگی تو دعا کرے گی نا. نیک اولاد ہوگی، نیک اعمال کرے گی تو صدقہ جاریہ بنے گا نا. آگے صالح اعمال کا سلسلہ آگے چلے گا اور قبر میں بھی اس کو. تو یہ بھی بہت بڑی اخروی انویسٹمنٹ ہے، اپنی آخرت کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے کہ اپنے پیچھے نیک شاگرد، اچھے صالح مرید یا نیک صالح اولاد. یہ بھی اولاد ہی ہے، شاگرد بھی اولاد ہے، مرید بھی اولاد ہے. جس کو آپ نے سکھا دیا کچھ وہ آپ کا شاگرد ہے. اور علم نافع ایسا نفع بخش علم جس سے خلق خدا اس کے بعد بھی فائدہ اٹھاتی رہے، لوگوں کو اس سے فیض پہنچتا رہے، اس پہ عمل کرتے رہیں، وہ بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ. تو یہ درس قرآن بھی ہمارا صدقہ جاریہ ہے. اس سے بھی جو فیض پہنچ رہا ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں. اور جب تک آگے سے پھر آگے یہ چراغ سے چراغ جل رہا ہے، یہاں سے کسی نے سن کے آگے کسی کو بتا دیا، مسئلہ سمجھ آ گیا. شکر کی تعریف کیا ہے جی؟ میں نے بتائی آپ. سبحان اللہ. شکر کی تعریف ہے اپنے شکر کہتے ہیں اپنے محسن کی تعریف کرنے کو. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس نے بندے کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں. اللہ اس کے شکر کو نہیں مانتا.
اس لیے جس سے آپ کو فیض پہنچے، جس سے آپ کو کوئی نعمت ملے، اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا، یہ شکرانہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں شکر کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلہ فیض میں برکت دے، اس میں جاری و ساری رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ مولا کریم تیرے فضل و کرم، تیری توفیق سے یہ سلسلہ درس قرآن دوبارہ شروع ہوا، اس میں برکت عطا فرما، اپنا فضل و کرم ہمارے شامل حال فرما، اپنی تائید ہمارے شامل حال فرما۔ یا اللہ اس سلسلہ فیض کو دوام عطا فرما، اس میں وسعت عطا فرما، اپنے اس دسترخوان کرم سے یا اللہ ہمیں وافر فیض عطا فرما۔ قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرما، ہمیں شرح صدر نصیب فرما، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا فیض نصیب فرما۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن 11ویں، جو قرآن والی 11ویں آپ کرتے تھے، وہ 11ویں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی من مرضیوں سے بچا اور اپنی رضا اور اپنی مشیت کے مطابق اور اپنے محبوب کی سنت کے مطابق اپنی عبادت اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بدعقیدگی اور بے ادبی سے ہمیں محفوظ فرما، مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان فرما۔ جتنے ساتھی شامل ہوئے یا اللہ آئے ہیں، سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، اجر عظیم اور اجر کثیر عطا فرما، دنیا کی برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما اور اپنے شیان شان اس کا اجر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہمارے ساتھی جو منتظمین میلاد کمیٹی اور منتظمین محفل درس قرآن، قاری یاسر صاحب اور حافظ صاحب، شاہ صاحب اور ان کے سارے ساتھی، یا اللہ سب کو جزائے خیر اور استقامت اور برکت عطا فرما، صحت عافیت کے ساتھ علم و عمل میں عمر میں برکات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔